اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدا والہمنی التقوی۔ آج چوتھے ماہ رمضان میں چوتھے سپارے کے خلاصے اور چوتھے دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چوتھے سپارے میں ہم اگر نظر دوڑائیں تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ سورہ آل عمران کا وہ بقیہ حصہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا بقیہ حصہ سورہ تیسرے سپارے کے اندر، اور ابتدائی سورہ نساء اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کے جو بقیہ حصے میں چیزیں موجود ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک میں خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ یعنی اتحاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور 3 غزوات یعنی 3 جنگوں کا اس میں ذکر ہے جو رسول خدا کے زمانے میں پیش آئیں۔ اسی طرح کامیابی کے 4 اصول جو ہے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم تفصیل کے ساتھ ان کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، مقام اسماعیل ہے، خود حجر اسود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو بھی داخل ہو جائے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں جو بھی داخل ہو جائے اس میں امن کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے۔ وہ کفار کے زمانے میں بھی اس کو امن کی جگہ سمجھا جاتا تھا، اگر کافروں کے زمانے میں بھی کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے لے تو یہ امن کی جگہ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن بدبختی مسلمان قوم پر یا مسلمان امت پہ یہ آئی کہ بعد میں اس خانہ کعبہ کو مسلمانوں نے جو ہے وہ تاراج کیا، مسلمانوں نے اس پہ نام نہاد، مسلمانوں نے اس پہ جو ہے وہ گولہ باری کی اور اس کی دیواروں کو آگ لگا دی۔ ہمیں معلوم ہے کہ یزید نے لشکر کشی کی اور جب وہاں پہ اس کے دشمن چھپ گئے تو اس نے وہاں پہ سنگ باری کی، منجنیقوں سے پتھر پھینکے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا، اور قتل و غارت گری کا ایسا منظر ہوا کہ اس کی تاریخ میں مثال اور نہیں ملتی۔ اسی طرح باہمی جوڑ یعنی اتحاد، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، حبل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ کی رسی کو۔ بہرحال اس کو آپ تفصیل سے جب پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ کس پیرائے میں یہ بات ہوئی ہے۔ پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکلی ہے۔ ہم آدھی آیت کو لے لیتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لیکن آگے جو حکم دیا گیا ہے تم بہترین امت کس وجہ سے ہو؟ تمہارا بہترین امت ہونا اس وجہ سے ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں پہلی نظر جو ان پہ پڑتی ہے یا پہلی جو ہماری سوچ ان کے بارے میں آتی ہے وہ زیادہ خوش آئند نہیں ہوتی، یعنی اگر خصوصاً وہ اگر ہمارے مذہب کا نہ ہو تو ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک منفی خیالات آتے ہیں۔ آخرت میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں ان کے بارے میں جب منفی خیالات آ رہے تھے تو کیا تم نے کوشش کی کہ تم ان کو اپنے دین، اپنے مذہب کے بارے میں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو تم نے اپنے دین اور اپنے مذہب کے بارے میں ان کو کوئی تعلیمات، تبلیغات کی؟ ہم اپنے ممبروں سے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کو اتنی گالیاں بکتے ہیں کہ کوئی قریب نہ آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتحاد کی بات کر رہا ہے۔ کافروں سے بدتر تو کوئی نہیں ہوگا، یہودیوں اور عیسائیوں سے تو زیادہ مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا، ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک معاہدہ کیا۔ ہم کیا اللہ کے رسول سے زیادہ مسلمان ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات اس لحاظ سے نہیں بناتے کہ ہم ان کو اپنے دین کے بارے میں بتائیں؟ ہم تو اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والی جو دوسرے فرقے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ایک میز پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم آپس میں ان چیزوں پر اتحاد کر لیں جو سب میں کامن ہے۔ بہت مائنر سا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس اختلاف کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جو اتحاد کی باتیں ہیں ان پہ تو اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ جب رسول خدا اتحاد کر سکتے ہیں کہ تعالو، کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ اس بات کی طرف جو ہم دونوں میں مشترک ہے، ہم دونوں یعنی عیسائیت کے اندر مسلمانوں میں، تو ہم کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ بہرحال تفصیل کے ساتھ اس کو آپ قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر پڑھیں گے۔ اس میں 3 غزوات کا ذکر ہے۔ ایک غزوہ بدر جس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ایک غزوہ احد اور جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے نقصان ہو گیا مسلمانوں کا۔ اسی طرح غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے۔ اس کے اندر کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صبر، مصابرہ، تقوی اور مراقبہ۔ مصابرہ سے مراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے، یعنی اگر کوئی مشکل حالات آ جائیں تو ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ ہمت اس کی جو ہے وہ توڑی جائے، اس کو صبر کی تلقین کی جائے۔ اسی طرح مرابطہ ہے دشمن کے لیے آمادہ رہنا یا آپس میں تعلق استوار کرنا۔
مسلمانوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ رحما یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم سے اور بہت محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن دشمن کے سامنے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دوسرا حصہ جس میں سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے، اس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ ایک یتیموں کے حق کا بیان ہے، تعداد ازواج کے بارے میں کہ ایک مرد بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے یا 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح میراث کا حکم ہے کہ اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسا شخص جس کی اولاد نہ ہو، اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ پھر محرم عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ محرم عورتیں کون ہیں، جیسے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں، یہ سب محرم رشتے ہیں جو یہاں پہ اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آیت جس کی طرف خصوصی توجہ دلانا میرا مقصود تھا، وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جو ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، ایک طرح سے ماڈرنزم اور لوگوں کے پاس موجود دولت اور چکا چوند، خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹری والوں کو یہ چیز بڑی کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قومیں اس وقت اتنی ترقی کیوں کر رہی ہیں، کیوں ان کے پاس ساری وسائل ہیں، کیوں ان کے پاس کھانے پینے سے لے کر رہنے سہنے اور اپنی سہولیات کے لیے چیزیں جو ہیں وہ ہر طرح سے اعلیٰ طریقے سے میسر ہیں، کیوں یہ دنیا میں اتنے سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں کچھ قوانین رکھے، کچھ تو ان قوانین کی وجہ سے ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، انہوں نے علم کے میدان میں ترقی کی، محنت کی، ان کو وہ چیز مل گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ تسلی دے دی کہ اسی سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد۔ خبردار تمہیں کفار کا شہر شہر چکر لگانا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ حقیر سرمایہ اور سامان تعیش ہے، اس کے بعد ان کا انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ لہٰذا ہمیں خصوصاً مسلمانوں کو کفار کے پاس عیش و عیاشی کے جو سامان ہیں، ان کے پاس ترقی یافتہ چیزیں جو موجود ہیں، ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس، ہم بھی اگر محنت کریں ہمارے پاس بھی آ جائے گا، لیکن اگر ان کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اچھے اخلاق اور اچھی جو ان کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں، خصوصیات موجود ہیں، ان کا بدلہ ان کو یہیں پہ دے دیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب انہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، جب انہوں نے رسول کا انکار کیا ہے، تو اگر اناد کے ساتھ کیا ہے تو ان کو جہنم جو ہے ان کا درجہ وہاں پہ معین ہے۔ یہ کچھ تھی چیزیں، باتیں جو چوتھے سپارے کے اندر ہمیں نظر آئیں گی۔ اس کے بعد ہم چوتھے دن کی دعا کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک وازقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ کہ اے خدا مجھے اپنے کو قائم کرنے کی طاقت عطا فرما اور اپنے ذکر کی حلاوت یعنی مٹھاس سے آشنا فرما، مجھے اور توفیق دے کہ میں تیرے کرم کے سہارے تیرا شکر ادا کر سکوں، اپنی حفاظت اور پردہ پوشی سے میرا تحفظ فرما کہ تو سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے اس طاقت کی دعا مانگی گئی ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ خدا کے ذکر کی طرف بڑھے، خدا کی عبادات کرے، لیکن اس کو ہمت نہیں ہو پاتی، دوسرے کام، دوسری مصروفیات اس کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں کہ وہ ان اذکار کی طرف، ان عبادات کی طرف رغبت نہیں رکھ پاتا۔ اس چوتھے روزے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ کوالٹی رکھ دے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ اپنے ذکر کی شیرنی، اللہ اپنے کلام کی شیرنی آپ کو عطا فرمائے، یعنی جب اللہ کا کلام پڑھیں، آپ اللہ کا ذکر سنیں تو آپ کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہو، آپ کو ایک چاہت ہو اس کے اندر، آپ کو ایک مزہ ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں۔ لہٰذا یہ جو حلاوت آتی ہے اس کے لیے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ گناہوں سے بچنا سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور پھر اللہ سے یہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر جو تیرا ذکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اس ذکر کی شیرنی، اس ذکر کی جسے کہتے ہیں مٹھاس سے مجھے آشنا فرما کہ میں اس مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات تیرا ذکر کروں، دن رات جو ہے وہ تیری عبادت کروں۔ عبادت ضروری نہیں کہ جا نماز پہ بیٹھ کے کی جائے، عبادت یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، عبادت یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی خاطر
علم کے میدان میں اتنی ترقی کریں کہ اس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اس ظہور کے لیے۔ یہ عبادت کے بہت سارے مصداقات ہیں، ان تمام مصداقات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں توفیق مانگنے کی جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ اگر یہ توفیق مانگی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق چوتھے روزے رکھنے کے بعد ہمیں عطا ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اللہ کی دربار میں موجود ہیں۔ شرط اس مہینے میں یہ ہے کہ جو تم مانگ لو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور باقی اس دعا کے اندر ہے کہ ہم تیرے کرم کے سہارے تیرا شکر ادا کر سکیں، اپنی حفاظت اور پردہ فوشی سے میرا تحفظ فرما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت بہت ساری جگہوں پہ کرتا ہے، بہت ساری آفات اور بلائیں جو انسان کے ارد گرد موجود ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ انسان سے دور رکھتا ہے، اپنے مومن بندوں سے دور رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان سے دور رکھتا ہے۔ ابھی کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک صبر اور آزمائش کا ہمارے لیے امتحان رکھا ہے کہ ہم اس میں دیکھیں اور کچھ چیزوں کو پہچانیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم جرثومے یا جراثیم یا وائرس کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کو یہ چیز باور کرانے میں سالوں لگ گئے کہ جراثیم ہوتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جراثیم ہوتے ہیں اور ان کے اثرات بھی منفی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا اور وہ پھر بھی غلاظت اور گندگی کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، حالانکہ جانتے بوجھتے کہ اس میں جراثیم ہے پھر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قیامت سمجھانے میں کتنی مشکل پیش آئی ہوگی کہ قیامت جو نظر نہیں آتی، قیامت جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کا سمجھانا، جو چیز غائب ہوتی ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب یقین آ جائے آپ کو کہ اس چیز کے اندر جو ہے بیماری ہے، تو آج کل اس کا مصداق ہمارے سامنے ہے کہ کرونا وائرس کے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں، ناک پہ جو ہے وہ ماسک لگا کے نکلتے ہیں، ہاتھوں میں گلوز لگاتے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو یقین آ گیا ہے، ہر شخص جب اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے لوگوں نے مرنا شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ آپ کو جس غیب پر ایمان نہیں آتا تھا، اس کرونا وائرس نے آپ کو اس بات پہ جو ہے وہ متوجہ کر دیا کہ دیکھو تمہیں ہم کہتے تھے جراثیم سے بچو، لیکن تمہیں یقین نہیں آتا تھا، پھر بھی غلاظتوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر بھی حرام چیزوں کی طرف، پھر بھی حرام جانوروں کی طرف، مختلف چیزوں کی طرف تمہاری توجہ جاتی تھی، لیکن آج تمہیں اس کا اثر نظر آ رہا ہے تو تم نے اپنی حفاظت شروع کر دی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اپنے حق میں لیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کو جو ہے سمجھ جائیں تو یہ ہمیں قیامت کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ قیامت کے بارے میں انبیاء نے تمہیں بتا دیا، ائمہ نے تمہیں بتا دیا، اس کے ہولناکیوں کے بارے میں بتا دیا۔ اس سورے کے اندر تمہیں بتایا گیا ہے کہ تجسم اعمال کس طرح ہوگا، وہاں پہ کس طرح تمہارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا اس حالات سے جو ہے سبق سیکھیں اور قیامت کو سمجھیں اور اپنے اعمال کو قیامت کے لیے جو ہے وہ تیار کریں کہ قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اور تجسم اعمال میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی ان کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔